ہمارے ساتھ جلال الفرا موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، فلسطینی صحافی ہیں جو فرنٹ لائن سے فلسطین سے کوریج کرتے آ رہے ہیں۔ جلال، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر، مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز ہمارے کولیگز کا، اور وہ لوگ، وہ نڈر صحافی، وہ تمام تر بھائی کہ جو فرنٹ لائن سے نڈر ہو کے اپنے خاندان، اپنے بچوں، سب چیزوں کو بھول کر دنیا تک یہ رپورٹنگ کر رہے تھے کہ شاید کوئی ایک تصویر، کوئی ایک خبر، کوئی ایک فوٹیج جو ہے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ دے گی، مگر ایسا ابھی تک نہیں لگتا ہو رہا۔ آن گراؤنڈ رپورٹنگ چیلنجز آپ خود بھی کر رہے ہیں، رپورٹنگ لائیو کوریج لائیو جینوسائیڈ کی کتنی مشکل ہے جلال؟ جی بہت شکریہ محترمہ، آپ کے سوال کے بڑا مختصر جواب دوں گا۔ وہاں پر صرف صحافی کی رپورٹنگ کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ زندگی وہاں پر مشکل ہے۔ وہاں پر ہر چیز مشکل ہے غزہ کے عوام کے لیے۔ وہاں پہ حتیٰ کہ خوراک حاصل کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے بھی ایک سمجھ لے کہ موت کو گلہ لگانے کے مترادف ہے۔ صحافیوں کے لیے یہ سب سے زیادہ رسک والا کام ہے غزہ میں رپورٹنگ کرنا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، یعنی صحافیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ ایک اسرائیل کا منصوبہ ہے، اسرائیل کا پلاننگ ہے کہ وہ جو دنیا کا کیمرہ ہے اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا، غزہ کے عوام کا جو قتل عام ہے، غزہ کے عوام کا جو جنوسائیڈ ہے، اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ دنیا نہ دیکھے۔ اس لیے صحافیوں کی جو کیمرہ ہے اسی کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ہمارے کولیگز کو، ہمارے جونیئرز کو، سینئرز کو بھی شہید کر رہے ہیں۔ محترمہ، ہم صرف صحافیوں کو اگر ہم بات کریں، انس شریف ہو، محمد قریقہ ہو، یا کوئی اور ہو، اس وقت غزہ کے اندر، اب یہ کہ اب میں کہوں، اگر میں کہوں قیامت الصغری ہے تو شاید یہ الفاظ کم ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ کربلا ثانی ہے یا موجودہ دور کا کربلا ہے، یہ بھی لفظ بھی کم ہے۔ یہ جہنم ہے، جہنم۔ اسرائیل نے غزہ کو جہنم بنا دیا۔ غزہ کو بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے ایک قبرستان، میں بالکل کہہ رہا ہوں آپ کو، قبرستان بنایا ہے۔ غزہ کے عوام کے اوپر طرح طرح کی موت مسلط، میری عوام کے اوپر، میری قوم کے اوپر انہوں نے طرح طرح کی موت مسلط کیا ہے۔ ایک فضائی حملہ کا جو موت ہے، زمینی حملہ کا جو موت ہے، اور ابھی بھوک اور پیاس، بھوک اور پیاس کا جو ایک الگ موت میری غزہ کے عوام کے اوپر مسلط کیا گیا۔ آپ یقین کریں، آپ نے صحافی کی بات کی ہے، ہماری صحافی غزہ کے اندر، میں تو ہم تو ایک ہی گروپ میں ہیں سارے، واٹس ایپ پہ اور اس پہ، یقین کریں میں نے ایسے ایسے بھی صحافی دیکھی ہیں ابھی ریسنٹلی، جو بھوک پیاس سے وہ بات ہی نہیں کر پا رہے۔ یقین کریں، بھوک اور پیاس سے بات نہیں کر پا رہا۔ ایسے ایسے صحافی ہیں جو میرے ساتھ لائیو میں تھا اس وقت، زخمی بھی ہوا اور بعد میں بھی شہید ہوا۔ تو محترمہ، میرے خیال میں، میں نے پاکستان کی تمام نیوز چینلز میں غزہ کے عوام یا غزہ کی جو صورتحال کو بیان کرتے کرتے، یقین کریں اس وقت، آج 11 اگست، غزہ کے حالات ناقابل بیان ہو اور چکے ہیں۔ جلال، آن گراؤنڈ مقامی لوگوں کے پاس اب جانے کی کیا آپشنز ہیں؟ ایک اور سینئر صحافی جن کو ہم بہت سنتے ہیں اور وہ ہمیں لائیو اپڈیٹس دیتے ہیں، اب سے چند گھنٹوں پہلے انہوں نے بھی یہ ایکس پہ پیغام ڈالا کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ اب میں بھی جدھر موجود ہوں ادھر لائیو بومنگ ہو رہی ہے، اور میں بھی شاید میں نہ رہوں۔ غزہ شہر کے قبضے کے اسرائیلی کابینہ کے اس فیصلے کے بعد آپشنز کیا ہیں مقامی لوگوں کے پاس؟ اسرائیل کا جو پلاننگ ہے، جو پرسوں ان کی کیبنٹ میں انہوں نے قرارداد منظور ہوا کہ غزہ سٹی پر کنٹرول کرنے کی، قبضہ کرنے کی۔ اب تھوڑا سا ایک چیز کریکشن کر دو، جو کنٹرول کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر اور جس کی منظوری ہوئی ہے، وہ غزہ سٹی کے اوپر ہے، پورا غزہ کی پٹی پر نہیں ہے۔ کیونکہ ہم تو میڈیا میں غزہ غزہ کا نام لیتے، لیکن غزہ شہر۔ ایک تو غزہ کا سٹی ہے، لیکن غزہ کے علاوہ اور بھی شہر ہے، سٹیز ہے، جیسے دیر البلح، جیسے انصرات، جیسے خان یونس، رفح، البریج، الگرارہ۔ تو اسرائیل کی جو منصوبہ اس وقت غزہ سٹی کے اوپر، غزہ کے سٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، اور جو غزہ کے سٹی کے رہنے والے لوگوں کو ان کو جنوب کی طرف دھکیلنے کی ان کا ارادہ ہے۔ جنوب کا مراد خان یونس اور رفح۔ خان یونس اور رفح یہ وہ ہے
جو مصر کے بارڈر کے قریب ہے. تو غزہ کے عوام کے پاس آپشن دو ہے محترمہ. آپ نے ابھی بھی ذکر کیا ہے امداد حاصل کرنے کی جو بات آپ نے میرے خیال ذکر بھی کیا. غزہ کے عوام کے پاس آپشن دو ہے رہ گئے, یا پھر وہ شہید ہو جائے یا پھر وہ ہجرت کرنا بھی مجبور ہو جائے. اور اسرائیل کی بھی کوشش یہی ہے. اسرائیل کی 22 مہینہ سے ان کی کوشش یہی ہے, ایک تو قتل عام جتنا زیادہ ہو سکے, یا پھر فلسطینی جو وہاں پر ہے وہ ہجرت بھی مجبور ہو جائے. لیکن مصر رکاوٹ بنا ہوا, اس بات کو اس تسلیم تو کرنا ہوگا کہ مصر نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی فلسطینی وہاں سے نہ نکلے. تو منصوبہ محترمہ, اگر میں آج کی بات کروں یا کل کی بات کروں, بدقسمتی سے جو میں نے پیشگوئی کی ہے پاک میڈیا میں, وہ سارے میری پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے. اسرائیل کی پوری کوشش محترمہ اس وقت گریٹر اسرائیل کی طرف ہے. یہ ابھی غزہ صرف شروعات ہے. غزہ سٹی پر کنٹرول کرنا یا غزہ کے قتل عام ہے, یہ ایک وہ شروعات ہے جو گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جا رہا ہے, جس کا نام ابراہم اکارڈ. میں آپ کو ابراہیم بہت دور اکارڈ لے کے جی. جا رہا ہوں, لیکن ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے. ابراہم اکارڈ جو نام لیا جا رہا ہے, معاہدہ ہے, یہ وہ ابراہم اکارڈ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. یہ وہ ہے گریٹر اسرائیل کا شروعات ہے, گریٹر اسرائیل کا اکارڈ ہے, جس کا شروعات انہوں نے غزہ سے کی ہے. غزہ کے عوام پر اللہ رحم کرے محترمہ, اس سے جلال, زیادہ حماس کے پاس یرغمالیوں کو بنیاد بنا کر جو اقدام جسٹیفائی کیے جا رہے ہیں, اب شہر کا بھی پورا کنٹرول, اور آج نیتن یاہو کا بھی پچھلی پریس کانفرنس میں کہنا ہے تو کل ختم کر دوں گا جنگ, بس لے ڈاؤن کر دے حماس اپنے آرمز, یرغمالیوں والی بات. مقامی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے بات میں بڑی شوکنگ بات آپ کو بتا دوں. ہاں. اسرائیل کو اپنا کیڈیو کا کوئی ان کے جو مغوی ہے یا ارغمالی ہے جو حماس کی قبضہ میں ہے, اسرائیل کو ان کا فکر نہیں ہے. یہ صرف ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑا ثبوت آپ کو بتا دوں, آج یہ بات سن کے, اور آپ کے ناظرین یہ بات سن کے حیران ہو جائیں گے, کیونکہ ہم غزہ کے لوگ ہیں. میں خود خان یونس کا ہوں, خان یونس شہر کا ہوں, جس کے خاندان میں سے 312 لوگ شہید ہوئے. ہم سے زیادہ میرے خیال میں کوئی نہیں جانتا. اسرائیل کے پاس ان مغویوں کو رہائی کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ تھا, لیکن انہوں نے اس راستے کو انہوں نے استعمال نہیں کیا. وہ کیا ہے, آپ کو شاید یاد ہوگا, جب انہوں نے یحییٰ سنوار جو آخر میں حماس کا چیئرمین تھا, ان کو شہید جو انہوں نے کیا ہے, یہ سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسرائیل مغویوں کو صرف بہانہ بنا رہے ہیں تاکہ جنگ جاری رہے. کیوں؟ کیونکہ یحییٰ سنوار کو اگر اس وقت یہ شہید نہ کرتے ہیں اور یحییٰ سنوار کو گرفتار کر لیتے ہیں تو حماس مغویوں کو رہائی کر دیتے ہیں. یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی, آپ کے ناظرین کو بھی. اسرائیل کو بہانہ چاہیے مغویوں کو کہ تاکہ جنگ جاری رہے. نیتن یاہو جو ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم, ان کو پتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کا مطلب میرا جیل جانا, مطلب یہ جیل جائے گا. کیونکہ آپ کو شاید مگر بتا دیا ہے جلال, اگر اسی کہ رفتار سے یہ چلتا گیا یہ دہشت گرد, اور دنیا بھی اسی طرح تماشائی بنی رہی, وہ تو کہہ رہے ہیں ملٹری کنٹرول کے بعد انتظامی کنٹرول کسی عرب ملک کو ہم دیں گے, کیا فلسطینی اس کو بہتر اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے کہ کوئی اور حکمرانی کرے ان پہ؟ دیکھیے محترمہ, سب سے پہلی بات تو غزہ میں کچھ بچا ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو کچھ بچا ہی نہیں ہے. غزہ ایک پورا کڑراہٹ ہے. ابھی بتائیں, ابھی آپ لوگوں کو یہ رپورٹ مل رہی ہے کہ جی 60-61 ہزار شہید ہیں. 60-61 ہزار شہید نہیں ہے محترمہ. 60-61 ہزار شہید وہ ہے جو لاشیں موصول ہوئی ہے. مزید اور کتنے لوگ جو ملبہ کے نیچے, 25 ہزار کے قریب ہے, یعنی لاکھ کے قریب شہادت ہوئی ہے. غزہ تقریباً آپ یہ سے کہہ لیں کہ 85% تباہ ہو چکا ہے. اب غزہ میں کچھ بچا ہے ہی نہیں ہے. اب جو آپ مستقبل کی بات کر رہی ہیں اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی, غزہ کے لیے مختلف تجاویز پیش کیا جا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز شروع میں یہی چلتے آ رہی. پہلے شروع میں انہوں نے کہا کہ جی میں غزہ بے زوری, پہلے ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا, میڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا. واقعی میں اس نے غزہ کو جہنم بنا دیا, بالکل جہنم بنا دیا. دوسرا اس کا یہ بیان تھا, مجھے ان کے بیانات سب یاد ہے. ان کا دوسرا یہ بیان تھا کہ میں غزہ جو ہے
खरीद लूँगा। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा इनको बेचेगा कौन है। तीसरी बात इन्होंने कहा तीसरी इनका बयान ये हुआ कि जी मैं जो गज़ा के जो अवाम है, इनको मैं टेम्परेरी आर्ज़ी तौर पे मैं बाहर ममालिक 3 ममालिक का नाम ले रहा था वो। एक तो मिस्र, उर्दुन और सोमालियालैंड, वहाँ पर मैं भेज दूँगा, गज़ा को रीबिल्ड करके हाँ, दोबारा गज़ा के अवाम को वापस करूँगा। अभी जो बात इन आ रही है वो ये है कि हम गज़ा का जो कंट्रोल है, वो 3 कभी 2 कहते हैं, कभी 3 अरब ममालिक का हवाला कर देंगे। लेकिन बिल्कुल। गज़ा के अवाम और वहाँ के जो जंगजू का एक हुँ, बयान है, जो भी बाहर से आएगा, इसराइल और अमेरिका की मर्ज़ी से गज़ा पर कंट्रोल करने के लिए हम इनको काबिज़ के तौर पे समझेंगे, हम इसको काबिज़ बहुत-बहुत समझेंगे। शुक्रिया। जलाल अल-फराह मौजूद थे, मकामी सीनियर सहाफ़ी हैं फ़लस्तीनी।